شكرا هديت قلبي. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے نام الحسیب جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے یا حسیب جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یا حسیبو کے 6 وظائف جو ہیں وہ ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ اس میں بہت سے وظائف متعدد اور یہ سارے وظائف آزمودہ اور مجرب وظائف ہیں۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے ہی وظائف لے کر حاضر ہوں جو کہ آزمودہ ہوں، جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بڑھ کر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وظائف آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سیشن میں نے حال ہی میں شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اچھی لگنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں، اور اس کے حوالے سے ریویو سبحان اللہ ماشاءاللہ جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ اب چلتے ہیں اپنی وظیفہ کی جانب۔ اس کے 6 وظائف ہیں ٹوٹل یا حسیب جل جلالہ کے۔ سب سے پہلے میں آپ سے اس کا میننگ ذکر کرتی ہوں، اس کا معنی، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے افادیت کے بارے میں، اس کے فائدے کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو سکے کہ جو وظیفہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ یا حسیب جل جلالہ کے معنی ہے خوب حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا اس نام کا معنی ہے خوب حساب لینے والا۔ وظیفہ نمبر 1 جو اس اسم یا حسیبو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی انسان جس کو کسی چور کا ڈر ہو، یعنی کسی کے پاس اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں چوری کا ڈر ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس سے حفاظت رہے اور حاسدوں کے حسد سے آپ بچے رہیں، کیونکہ مال زیادہ ہونے کی صورت میں بچے خوبصورت ہوں تو ان کو بھی حاسدوں کی حسد کی وجہ سے ان کو نظر لگ جاتی ہے، یا اور کسی وجہ سے آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ چوری کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، حسد کا بھی، اور ہمسایہ یا دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے بعض اوقات ہمسایہ ایسے ہوتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ان کا آپ کو شر پہنچتا رہتا ہے۔ بعض بہت ہی قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اچھے ہمسائے ملتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمسایوں کی شر سے بچنا چاہتے ہیں یا دشمنوں کی شر سے بچنا چاہتے ہیں، یا آپ نظر بد سے آپ کو جو ہے وہ ڈر ہو کہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو یہ عمل ان تمام وجوہات کے لیے نہایت پاورفل کارآمد جو ہے وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ اگر آپ کو ان تمام چیزوں کا ڈر ہے تو آپ کو ہفتہ کے دن جو ہے صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو تو آپ نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام حسبی اللہ الحسیب یعنی یا حسیبو کا جو یہ ذکر ہے اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، حسبی اللہ الحسیب، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو حساب لینے والا ہے، یعنی چور سے بھی اللہ حساب خود لیں گے، ہمسایہ کے حسد سے، ہمسایہ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی حسبی اللہ الحسیب کہ یا اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی حساب لینے والا ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ یہ بنتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جب آپ ہفتے کے دن جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ صبح یہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام کا ورد آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارا دن ان تمام جو پریشانیوں سے، ان تمام ڈر سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام جو ہیں وہ درست ہوں، یعنی صحیح کام جو ہیں آپ شروع کرنے جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ کام اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک اپنے حساب سے اس کو اینڈ تک پہنچائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں برکت بھی ہو، اور اگر یہ وظیفہ جو ہے وہ کسی رشتہ کے حوالے سے بھی اگر آپ نے کہیں رشتہ کیا ہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آغاز آپ نے جو پڑھائی کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا آغاز آپ نے جمعرات کے دن سے کرنا ہے،
اور یہ آغاز آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یعنی عصر کے اینڈ میں آپ نے یا عصر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ حسبی اللہ الحسیب کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے یعنی عصر کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے جمعرات کے دن سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتہ آپ کا گزرے گا نہیں، یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کے رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کا کام جس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، اللہ کے حکم سے آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچائیں گے اور بالکل درست طریقے سے انجام تک پہنچائیں گے۔ کہیں آپ نے رشتہ کیا ہوا ہے تو اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ اللہ ہی کافی ہیں، حساب لینے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی تمام طرح حقیقت کہ آپ جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا جو معاملات آپ طے کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان واقعات کو، ان حالات کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے اس وظیفہ کی برکت سے۔ جمعرات کے دن آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ الحسیب کو۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ حسبی اللہ الحسیب کو لا تعداد پڑھے گا، لا تعداد سے مراد جہاں بھی میں آپ سے ذکر کرتی ہوں اس سے یہی مراد ہے کہ آپ اس کو جتنا ہو سکے پڑھیں، جب آپ کو یاد آئے آپ حسبی اللہ الحسیب کا ورد کریں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے آپ کو کہ آپ اس مشکل سے نکلنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل چیز ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پورا ہونا بہت مشکل ہے، یا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا پورا ہونا مشکل ہے، یعنی کہ انسان اکثر اوقات تھا کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا پورا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے، تو یہ اس امور کو سر انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہایت پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ہفتے والے دن اس کو سٹارٹ کرنا ہے، روزانہ صبح و شام آپ نے 145 مرتبہ اس کو ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے یا حسیبو جل جلالہ کا ورد کر لینا ہے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو سے، یعنی اس کو اس طرح سے آپ نے 145 مرتبہ صبح اور شام آپ نے ہفتے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مقصد جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس اسم کے ساتھ خاص یا حسیبو کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کے تشدد کا اندیشہ ہو، یعنی کسی معاملہ میں کسی قسم کا کوئی خوف ہو کہ اگر کوئی بھی آپ کا آپس میں برادری میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آپ کو خوف ہو کہ خدا نخواستہ اس میں کچھ برا نہ ہو جائے، اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات کچھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، معاملات تو اس کے آپ کے خاندان سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں یا آپ کے کاروبار سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو 7 روز تک اگر آپ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت آپ اس اسم مبارک یعنی یا حسیبو کو 20 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو کسی بھی قسم کے خوف کا اندیشہ نہیں ہوگا، آپ کے کوئی بھی معاملات اللہ کے حکم سے بگڑے گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب حساب لینے والا ہوں، اس کا معنی ہے اس نام کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام کام اللہ تعالیٰ سر انجام دیں گے، اپنی مدد کے ساتھ آپ کے تمام تر کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچائیں گے اور درست انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ وظیفہ نمبر 6 جو ہے وہ بہت ہی پاورفل اتھینٹک ہے، وہ یہ ہے کہ یا حسیبو جل جلالہ کو ہر وقت پڑھنے والا یہ ایک اسم اعظم ہے۔ یا حسیبو جل جلالہ ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ والے ہیں، اس فرمایا ہے کہ یا حسیبو یعنی خوب حساب لینے والا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا کہ کس چیز کو کس وقت پر ہونا چاہیے، کس چیز کو کس
किसको किस वक्त अता करना चाहिए, किसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें जो है वो इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा में इसमें आज़म की तरफ इशारा है। अल्लाह वालों ने इसको इसमें आज़म करार दिया है कि या हसीबू जल्ला जलालहू जो है वो इसमें आज़म है। तो इसका हर वक्त विर्द रखने वाले को इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म का कोई खौफ लाहक नहीं होगा। अल्लाह ताला हर हिसाब से, क्योंकि इसमें आज़म का जो विर्द रखता है उसके तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको अपने विर्द में ले आएंगे, हमेशा के अस्कार में ले आएंगे। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप मुझे कोई हर वक्त पढ़ने वाला जो है वो वजीफ़ा या कोई विर्द बता दें, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप या हसीबु जल्ला जलालू को हर वक्त पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे, आप खुद हैरान होंगे। अल्लाह ताला की हर मामला में आपकी मदद होगी। आप इसको इंशाअल्लाह आज़मा कर देखें। आप जब इसका विर्द अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो आपको खुद नहीं अंदाज़ा होगा कि आपके काम कैसे बनते चले जा रहे हैं। आपके कारोबारी मामलात, आपके घर के मामलात, आपके बाहर के मामलात, आपके हर तरह के मामलात, आपकी हाजात अल्लाह ताला के हुक्म से खुद ब खुद अल्लाह ताला उसको हिसाब में ले आएंगे। आपके तमाम तर मामलात अल्लाह ताला खुद अपने हाथ में लेकर आपके जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों का भला हो सके और इस कार खैर में आप भी हिस्सेदार बने और आपके लिए ये वीडियो, ये अमल आपके लिए सदका जारिया बने। अगर इसके हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आप इस वजीफ़ा की इजाज़त तलब करना चाहते हैं, अक्सर लोग मुझसे इजाज़त तलब करते हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आप कमेंट में अपना नाम लिखेंगे आपको वजीफ़ा की ऑटोमेटिकली इजाज़त हो जाएगी। कमेंट में अपना नाम लिखकर इस वजीफ़ा की इजाज़त तलब कर सकते हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।